دا شوقم دا بزنسم دا لیکن دا بزنس درجہ بنا ورکے دو تبا پارٹ ٹائم شوق ورکے. صحیح ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیکھتے رہیں موت تک. اس کام کو سیکھنا کوئی بھی کام ہے اس کام کو ہم نہیں سیکھنا کبھی اس میں بندہ استاد نہیں بنتا. سائیڈ بزنس کوئی بھی ہے اس کو آپ اپنے پرماننٹ بزنس کے ساتھ اسی صورت رن کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کام کا تجربہ ہے. اب جیسے میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں الحمدللہ کپڑے کا کام بھی ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ہی شوق بھی ہو رہا ہے. مجھے تقریباً میری اس وقت 40 سال عمر ہے تو طاہر بھائی تقریباً مجھے 23 سال کپڑے کے ہو گئے. تو ابھی بھی میں استاد نہیں ہوں. تو الحمدللہ میرا بہت اچھا مینیج ہو رہا ہے. میرا شوق بھی ہو رہا ہے اور سائڈ میرا بزنس بھی چل رہا ہے. جب 1/1 لگایا کیونکہ کالونی میں تو یہ ہوتا ہے برڈس کا پتہ نہیں لگتا. دانا پانی ہم نے ڈال دیا کون بیمار ہے کون سست ہے کون فرٹائل ہے کون میل ہے کون فیمیل ہے اس میں پتہ نہیں لگتا. اب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھتا ہے بالکل اس کو پڑھتا ہے. تو یہ ایک پوری کتاب ہے لو برڈ ایک پوری کتاب ہے. آپ اس میں تقریباً 8 پیس میرے چوری ہو گئے تھے. اچھا ہاں اس میں کون سے پیس چوری ہوئے تھے آپ؟ آدھے گھنٹے بعد آپ برڈ ایکسپائر ہوتا ہے. نظر انسان کو کھا جاتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو نظر ہے نا وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. نظر میرے بھائی یہ فیزیبلٹی رپورٹیں جتنی بھی بڑھ رہی ہیں ساری غلط ہیں. دماغ گزارش تھا دس میرا پختانے دماغ ورون دی بائیگان دی مشیران دی کشیران دی جو دماغ گزارش تھا سدا خلق کان دیدو پارٹ ٹائم شوق لازمی وہ کی دیدو انشاءاللہ. بلبلی بھائی اپنا نمبر بھی اب بتا دیں نمبر بول دیں تاکہ آپ کے جو مطلب وہ آپ کے جو دوست ہیں جو مطلب پشتون ہیں یا پختون ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں کوئی انفارمیشن لینا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گرو ٹوگیدر کے سلسلے کی 7ویں ویڈیو کے لیے میں آج جس دوست کے پاس آیا ہوں انہوں نے بھی اس کام کو بیسک برڈ سے سٹارٹ کیا ایز اے ہابی اس کو شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہے اور آج ماشاءاللہ وہ ایک کمرشل سیٹ اپ کو رن کر رہے ہیں. اس سلسلے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو پروموٹ کریں یا ان لوگوں کی ویڈیوز بنائیں جن لوگوں نے اس کام کو بیسک سے سٹارٹ کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے گئے. انہوں نے اس شوق کی خامیاں بھی دیکھیں اس شوق کی خوبیاں بھی دیکھیں نفع بھی دیکھے اور نقصان بھی دیکھے. وہ اس ہابی سے جڑے رہے. انہوں نے اس کام کو صرف منافع کے لیے نہیں بلکہ نقصان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کیا. سائیڈ بزنس کوئی بھی ہے اس کو آپ اپنے پرماننٹ بزنس کے ساتھ اسی صورت رن کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کام کا تجربہ ہے. میں آج جس دوست کے پاس آیا ہوں ان کا کام بیسیکلی کپڑے کا ہے. یہ کپڑے کے تاجر ہیں. فیصل آباد میں ان کا ماشاءاللہ ایک اچھا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برڈز بھی رکھے ہوئے ہیں. سٹارٹ انہوں نے بھی بیسک برڈ سے کیا اور آج ماشاءاللہ کمرشل برڈز کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں. ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے. ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کام کو کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور آج یہ کہاں کھڑے ہیں یہ اس کام سے کتنے مطمئن ہیں اور اس کام کو آگے کس طریقے سے لے کے بڑھا رہے ہیں اور اس کی جتنی خوبیاں ہیں خامیاں ہیں وہ ساری ان سے ڈسکس کرتے ہیں. جی گلولی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گلولی بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا گلولی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاکم اللہ. اپنے متعلق بتائیں. میں بیسیکلی یہاں فیصل آباد میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. پیدائشی طور پہ ہم لہیں پہ رہتے ہیں لیکن میں کپڑے کا کام کرتا ہوں مردانہ کپڑے کا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو ایز اے مجھے شوق بھی تھا. میں شروع سے بہت تقریباً 6-7 سال سے شوق کر رہا تھا. پہلے میں نے بجریج رکھے تھے پھر آہستہ آہستہ میں کنورٹ ہوا لو برڈ کی طرف. ٹھیک ہے. پہلے میں لٹینو رکھے تقریباً 2 سال میں لٹینو رکھے. پچھلے سال پھر میں کمرشل آئٹم میں آ گیا. تو الحمدللہ میں وہاں سے پچھلا یہ میرا دوسرا سیزن ہے. تو الحمدللہ میں بہت اچھا پارٹ ٹائم جو بندہ کرنا چاہے اس کو فل ٹائم یہ فل ٹائم کر سکتا ہے لیکن اس کو فل ٹائم بنانا نہیں چاہیے. اب جیسے میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں الحمدللہ کپڑے کا کام بھی ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ہی شوق بھی ہو رہا ہے. اس کام کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس کو میں ٹائم دیتا ہوں. صبح بھی ٹائم دیتا ہوں شام کو بھی ٹائم دیتا ہوں. تو درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے صبح اور آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے شام کو. ٹھیک ہے. اور درمیانی جو اوقات ہیں وہ صبح یعنی گھر سے نکلتے ہوئے میں تقریباً یہ میں نے ایک جگہ پہ شوق دوست ہے اس کے ساتھ میں یہ شوق کر رہا ہوں. تو رستے میں یہ مجھے جگہ پڑتی ہے تو میں شاپ پہ جانے سے پہلے یہاں پہ 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ میں ٹائم دیتا ہوں. واپسی پہ رات کو آتے ہوئے ٹائم دیتا ہوں. تو الحمدللہ میرا بہت اچھا مینیج ہو رہا ہے. میرا شوق بھی ہو رہا ہے اور سائڈ میرا بزنس بھی چل رہا ہے. اچھا چلیں میں آگے بھی ویڈیوز میں یہی کہتا ہوں کہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ آپ کو نفع کی ہی بات بتاتے ہیں اپنے نقصان کا ذکر نہیں کرتے. وہ نہ ہی وہ فینسر سے اس کے نقصان کے بارے میں پوچھتے ہیں.
میں چاہتا ہوں کہ آپ ویورز کو اپنے نقصان کے بارے میں بھی بتائیں. آپ نے اس ہابی میں کیا کیا نقصان اٹھائے اور کیا کیا آپ نے مشکلات دیکھی ہیں, وہ ذرا اپنے متعلق بتائیں. اصل میں طاہر بھائی بات یہ ہے کہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے سال جب میں کمرشل میں آیا, کیونکہ گھر میں میرے لٹینو رکھے ہوئے تھے کالونی میں, جب میں کمرشل میں آیا 1/1 آیا تو وہ میں اس کو بڑا قریب سے دیکھا جب 1/1 لگایا, کیونکہ کالونی میں تو یہ ہوتا ہے برڈس کا پتہ نہیں لگتا, دانا پانی ہم نے ڈال دیا, کون بیمار ہے, کون سست ہے, کون فرٹائل ہے, کون میل ہے, کون فیمیل ہے, اس میں پتہ لگتا ہے. اس میں آپ کو ایک ایک برڈس کا پتہ لگتا ہے جی کہ اگر ایک نمبر ریک ہے نا, اس میں آپ کے پاس کیا لگا, اس کو پتہ کہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یہ برڈس کیا کر رہے ہیں. تو جب آپ 1/1 لگاتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو پھر سمجھ آ جاتی ہے. اور وقت ساتھ دیکھیں, نالج کوئی بھی ہے, ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آتا. ایسے ہی ہے. دنیا کا معاشرہ ایسا ہے کہ یہ اس کے اندر آپ کو خود رہ کے اس چیز کو سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہ بھی آپ اب جیسے ماشاءاللہ آپ 10-12 سال سے شوق کر رہے ہیں, میں ابھی 2 سال سے ہوں لو برڈ میں, ٹھیک کمرشل میں 2 سال سے ہوں, یعنی ویسے 3-4 سال سے ہیں, لیکن میں کہوں کہ میں آپ کے برابر آ جاؤں وہ نہیں میں آ سکتا, اس کے لیے ٹائم لگے گا. اب جو ہماری نئی گروتھ آ رہی ہے وہ بیچاری اس چیز میں ہے کہ وہ یکمت جو سب سے اوپرلی منزل پہ ہے نا پہنچنا چاہتی ہے. یہ پہنچنا بہت مشکل ہے. آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں, ہمارے کئی دوست ہیں جو بیچارے شروع سے ایک دم شروع ہوئے, لالچ میں پڑے, چھلانگیں لگانے لگے. چھانے لگانے کے زیادہ میں چلے گئے, یعنی ان کے ایک دم انہوں نے انویسٹمنٹ اپنی بنانی شروع کر دی. یعنی اگر 5 لاکھ سے کیا, انہوں نے 10-15-20 لاکھ ڈالے, ان کو وہ متعلقہ رزلٹ ہی نہیں ملا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو برڈس کی سمجھنے کی, کیپنگ کی ابھی پتہ ہی نہیں تھا. سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں, اب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھتا ہے, بالکل ایسے اس کو پڑھتا ہے. تو یہ ایک پوری کتاب ہے, لو برڈ ایک پوری کتاب ہے. آپ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے کوئی بھی سائڈ بزنس ہے وہ آپ اس کو سیکھیں گے تو کر سکتے ہیں. جب میں کپڑے کا کام کرتا ہوں نا, جی تو مجھے تقریباً میری اس وقت 40 سال عمر ہے. ٹھیک ہے. تو طاہر بھائی تقریباً مجھے 23 سال کپڑے کے ہو گئے. تو اچھا. ابھی بھی میں استاد نہیں ہوں. صحیح ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں, ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیکھتے ہیں, موت تک اس کام کو سیکھنا. کوئی بھی کام ہے اس کام کو ہم نے سیکھنا ہے, کبھی اس میں بندہ استاد نہیں بنتا. بالکل ایسے ہی. ہر وقت انسان کو ضرورت ہوتی ہے سیکھنے کی کہ یار یہ چیز کیسے, یہ کیا چیز, لیکن رہنمائی لازمی ہونی چاہیے اس شوق کے اندر, لازمی رہنمائی. آپ رہنمائی کے بغیر چلیں گے آپ کا گل ولی بھائی, آپ کا کوئی نقصان جو آپ کو یاد ہو؟ اس میں طاہر بھائی یہ ہوا تھا کہ میں نا ایک جگہ پہ جہاں پہ شیڈ میں لگایا ہوا تھا, وہاں پہ نا میرے چوری ہو گئی تھی. اچھا. اس میں تقریباً 8 پیس میرے چوری ہو گئے تھے. اچھا. ہاں, اس میں کون سے پیس چوری ہوئے تھے آپ؟ اس میں البائنو بلوٹو تھے اچھا. پاسبل, اور پاربلو اوپلائن تھے, اچھا. اور لٹینو تھے, اور اس میں کریمنو تھے. تقریباً 1 لاکھ روپے کا میرا تقریباً نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. آمین. اچھا گل ولی بھائی, اس ہابی میں آنے والوں کے لیے کوئی نصیحت آپ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر کام کی جو ابتدا ہے نا, ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے نا تو میں بہت بڑا استاد ہوں. تو یہ بہت مشکل ہے. اس میں بندہ استاد نہیں بن سکتا جب تک آپ اس کام کو سیکھیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کام کو سیکھنا پڑے گا. برڈس کیپنگ کسی کی رہنمائی لینی پڑے گی. بالکل. اب جیسے ماشاءاللہ میرے کام کے اندر میں آپ سے رہنمائی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اکثر کسی چیز کا مجھے پتہ نہیں لگتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیونکہ میں تو سیکھتا ہوں, ایکسپرٹ تو میں ہوں نہیں اتنا, نہ مجھے اتنا تجربہ. تو آپ سے پوچھ کے میں الحمدللہ اس چیز کو کرتا ہوں. تو اس لیے کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے رہنمائی ضروری ہے, سیکھنا پہلے بہت ضروری ہے. پھر جا کے اب دیکھیں, پہلے سٹارٹ کریں بیسک برڈ سے کریں, لٹینو سے کریں, بلیک آئز البانو بلیک آئز سے کر لیں. جب آپ اس میں پھر چلے جائیں کمرشل میں چلے جائیں, کمرشل سے پھر آگے چلے جائیں, ڈن فیلو میں چلے جائیں, پیل فیلو میں چلے جائیں, برونز فیلو میں چلے جائیں, جیسی آپ کی کیپیسٹی اس میں چلے جائیں. لیکن اس کو کرنا آپ نے سائڈ ہی ہے, پراپر پورا انویسٹمنٹ کر کے بعد میں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اس کے ایک سانس کا اعتبار نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. طاہر بھائی آپ ایک برڈس کی ویڈیو لگاتے ہیں, ابھی آپ ویڈیو لگاتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد آپ وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد آپ دیکھیں برڈ ایکسپائر ہوتا ہے. نظر انسان کو کھا جاتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو نظر ہے نا وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. نظر اتنی بری چیز. تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اس کام کو سیکھ کے کیا جائے اور اس کو پارٹ ٹائم کیا جائے. اور سب سے پہلے بنیادی چیز آپ کو اس کا کام کا شوق ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی. کوئی بھی کام, اب میں کپڑے کا مجھے بھی شوق ہے, میں کپڑے کا کام بھی کرتا ہوں, لیکن میرا شوق ہے. اب یہ میرا سائڈ شوق ہے, اس کو میں نے چھوڑا نہیں, الحمدللہ کر رہا ہوں, اور الحمدللہ بہت بہتر ہو رہے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دیں.
اچھا گل ولی بھائی، اس ہابی کو آپ آنے والے سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں طاہر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ہابی جس طرح اکثر نوی شیخ صاحب ہوتے ہیں یا طاہر بھائی کہتے ہیں، آپ بھی بات کرتے ہیں کہ جو اس کا گروتھ لیول ہے نا، ابھی اگر ہماری پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے نا، تو ابھی 2% لوگوں نے بھی نہیں رکھا. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ جب 2% پہ جائے گا، پھر 3 پہ، پھر 4 پہ، اس کو تو بہت ٹائم لگے گا. اور جتنی موٹیشنز آ رہی ہیں، سروائیو وہی بندہ کرے گا جو اس کو شوق سے کرے گا. جو اس کو ایز اے بزنس کرے گا، لالچ میں رہے گا، وہ 1-2 سال رہے گا، اس کے بعد وہ فارغ ہو جائے گا، وہ رہے گا نہیں. جی بالکل ایسے ہی. بیسیکلی آپ کو شوق ہونا چاہیے. شوق ہوگا تو آپ اس ہابی کے ساتھ زندہ رہیں گے. جب آپ کا شوق ختم ہو جائے گا نا، تو پھر آپ لالچ میں جب پڑ جائیں گے نا، تو پھر آپ کا صرف مقصد ایک ہی چیز ہوگا کہ میں نے 5 لاکھ کا پیڑ لیا، اس سے میں نے 50 لاکھ کے، جیسے یوٹیوب پہ ہوتا ہے کہ 5 لاکھ کا پیڑ لیں، اس سے 3 کلا چلیں، اس کے 15 لاکھ بنیں گے. بالکل تو ایسے اب ہی. جب وہ انسان ذہن میں سوچتا ہے، انسان لالچی ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر اللہ نے حرص اور لالچ پیدا کی ہے کہ آدمی کو اگر ایک جنگل سونے کا دیا جائے تو وہ دوسرے کی طمع کرتا ہے کہ مجھے ایک اور مل جائے. تو اس لالچ کی بنیاد پہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس اگر ایک پیڑ ہے نا، تو اس سے میں 10 پیڑ بنا لوں. تو میرے بھائی، یہ فیزیبلٹی رپورٹیں جتنی بھی بڑھ رہی ہیں ساری غلط ہیں. مالک اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی بالکل ذات آپ ہے. کی بات ٹھیک ہے. کوشش آپ کا کام کرنا ہے کہ کوشش کریں، وہ کہا جو مقدر یا مقدر یا نصیب. میرا جو بنیادی مقصد تھا اس سلسلے کا وہ یہی تھا کہ ہم ان لوگوں کو لے کے جو اس ہابی کے ساتھ واقعی سنسیئر ہیں. گل ولی بھائی سے جتنی باتیں ہوئی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو عام شوقین کے دل کی باتیں ہیں کہ کام کو سیکھ کے کریں، گریجولی کریں، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، اور اس میں جو رسک کا احتمال ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں. اس ہابی کا اتنا نقصان کسی اور نے نہیں کیا، کسی بریڈر نے نہیں کیا، جتنا نقصان یہ کلک بیٹ والے یوٹیوبرز نے کیا ہے. انہوں نے ایسے ایسے مرچ مسالے والے تھمبنیل لگائے کہ جس سے بندے کو فوری طور پہ دل کرتا ہے کہ جی میں بھی یہ کام شروع کروں اور اس کام میں اتنا پروفٹ ہے، میں اتنا کما لوں گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کام اگر آپ سیکھ کے کریں گے تو اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. اگر آپ سیکھے بغیر صرف فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر تھمبنیل دیکھ کے کریں گے تو آپ کے مقدر میں ناکامی ہے. کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کام کو سیکھ کے کیا جائے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ حلال رزق کمانے کے لیے چاہے برڈز ہی رکھ رہے ہیں، لیکن اس کام کو اگر آپ سیکھ کے کریں گے تو اس میں بڑی خیر ہوگی. آپ کا ہر دن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ کے لیے تجربے کا باعث بنے گا. گل ولی بھائی کے ساتھ جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ساری باتیں آپ سب لوگوں کے لیے ایک بڑی مشعل راہ ہیں. اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کام کو بیسک سے سٹارٹ کرنا ہے. گل ولی بھائی، مجھے پشتون دوست بہت زیادہ پوچھتے ہیں اس ہابی کے متعلق. میں جتنا کہ ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں تو میں کرتا ہوں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی زبان میں ان کو بتا دیں کہ اس ہابی کے متعلق آپ کا کیا تجربہ ہے اور ان کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. سدھا شوقم دا بزنسم دا، لیکن دا بزنس درجہ بنا ورکے دو تبا پارٹ ٹائم شوق ورکے او دو وندے پارٹ ٹائم شوق او پارٹ ٹائم کاروبار نستا. نن سبا وختونه سیدی پیغو کې د خلکو خرچې نه پر کیږي، کاروبارونه منده دي، حالات تاسو وګورئ چې دا کوم حالات دي. دغه حالات د خبره دا ډیر زبردست پارت ټایم بزنس ته. تاسو ته د ما گزارش ده، د څومره پښتانه د ما ورونه دي، بایګان دي، مشران دي، کشران دي، دغه ته د ما گزارش ده چې دا خلک کانه د دغه پارت ټایم شوق لازمي وکړي. د دغه ان شاء الله د ډیرو خلکو، ما ډیر خلک لیدلي او لیدلي مې هم دي چې هغه پارت ټایم دا شوق سره کوي. دغه د کور چې کوم کچن ده، د کور تقریبا کچن دغه سره چلیږي. نو دا نه چې ټول کار چلیږي، ټول کار نه ده. زه خو جلاوه د کپڑے کارم کوم، دامو سره کوم، لیکن د ما مین فوکس چې دغه د کپڑے په کاروبار باندې ده او پارت ټایم شوق چې دغه د ما دغه د توتیانو ده. جزاکم اللہ. گل ولی بھائی، اپنا نمبر بھی اب بتا دیں، نمبر بول دیں تاکہ آپ کے جو مطلب وہ آپ کے جو دوست ہیں جو مطلب پشتون ہیں یا پختون ہیں، اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی انفارمیشن لینا چاہیں، کیونکہ لینگویج بیریئر ہمارے یہاں پہ مطلب وہ ایک چیز ہے، تو آپ اپنا نمبر بول دیں تاکہ جو دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہیں آپ ان کو اپنی زبان میں گائیڈ کر دیں. میرا نمبر ہے 0321 666 9299، یعنی 321 666 9299. گل ولی بھائی نے جہاں پہ برڈز رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے پارٹنر کا بزنس سیٹ اپ ہے. یہ انہوں نے یہاں پہ نیا شفٹ کیا ہے، ابھی ان کی پراپر سیٹنگ نہیں ہے.
پھر بھی ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. جزاکم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے بریڈنگ پروگرس کے متعلق بھی بتائیں گے اور ان کے آپ کو برڈز بھی دکھائیں گے. ان کے پاس چونکہ زیادہ کمرشل لگا ہوا ہے اس لیے زیادہ جو ضروری تھا وہ ان کی گفتگو تھی جو انہوں نے بہت بہترین طریقے سے کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ایک نئے شیڈ میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ